اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے ایک چشمہ کثیر آپ کو عطا کیا۔ یہ چشمہ جس کی اللہ میاں بات کر رہا ہے، یہ حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا ہے۔ جس وقت صورت اپنے انا طوینا کل کوثر فصل ربک وانحر نازل ہوئی تو اس کے اندر یہی ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو ساتھ اللہ میاں نے بتایا کہ ہم نے آپ کو کوثر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا عطا کی، اور یہ خیر کثیر ہے، یہ ہر مسائل میں آپ کو مددگار ہے۔ اللہ کو بہت عزیز ہے، رسول پاک کو بہت عزیز ہے یہ وہ شخصیت، اور یہ اللہ میں نے کہا کہ بس آپ نماز پڑھو اور میرا عبادت کرو۔ تو قرآن میں بھی اس کا اب بہت سی ایسی چیزیں قرآن میں اللہ میں نے شامل کی ہوئی ہیں، بتایا ہوا ہے، جس کا اوپن ہمیں سمجھ نہیں آتا، جیسے الف لام میم نون صاد، یہ اس طرح کے الفاظ نورانی ہیں، تو اس کی تفسیر تو رسول کو پتہ ہے، لیکن اس کے اندر کسی کو نہیں پتہ۔ اسی لیے بہت سے ترجموں کو اس طرح اللہ میں نے قرآن میں بتایا گیا ہے جس سے ہمارے ہاں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کی شان میں نازل ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مقصد یہی ہے۔ اب جیسے یہ ہے کہ میں نے پڑھا تھا، علماء کرام بحث کر رہے تھے ٹی وی پہ، میں دیکھ رہا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، رسول پاک نے کہا۔ تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا کا میں نے دوست ہے، ساتھی ہے، تو اس پہ بہت بحث چل رہی تھی، اور میں بھی اس سے متفق نہیں تھا کہ اس کا میں نے دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا رسول عام آدمی کے دوست ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم کہاں وہ کہاں۔ رسول کی شان کو اصل میں ہم سمجھے ہی نہیں، رسول کی شان کو واقعی نہیں سمجھے ہم لوگ۔ رسول تو بہت بلند ہے نا، ہم تو ان کی اولاد کی شان کو نہیں سمجھے۔ ایک مقام پہ اگلے بیٹھے ہوئے تھے، رسول پاک بھی تھے، تو انہوں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ ایک ستارہ آتا ہے 70 سال کے بعد، میں نے اس کو 7 دفعہ دیکھا ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ کیا اس کو آپ پہچان لو گے اس ستارے کو؟ اس نے کہا میں نے 70 بار دیکھا تو میں اس کو کیوں نہیں پہچانوں گا۔ تھوڑی دیر کے اندر حضرت علی تشریف لائے تو رسول پاک نے کہا کہ کیا تم اس ستارے کو پہچان لو گے؟ وہ ایک دم بولے یہی ہے، وہ یہی ہے۔ اس کا مقصد کہ حضرت علی 70,000 سال مطلب کہ پہلے، اور وہ جبرائیل کہہ رہا ہے میں نے 7 بار دیکھا ہے اس کو، 70 بار دیکھا یا 7 بار دیکھا، 70,000 سال کے بعد اس طرح آتا ہے، میں نے 7 بار دیکھا۔ تو کیا حضرت علی کی عمر اتنی تھی؟ ان کا نور اس سے پہلے خلق کیا تھا۔ اب یہ بنیادی باتیں ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بھی یہ ہے کہ اس کے بارے میں اب اتنا سوچ بچار نہ کرو۔ اللہ میں نے جس کو دینا ہے نور دے دیا، جس کو معصوم بنانا ہے بنا دیا۔ ہم آپ کیوں بحث کریں؟ کس بات کی بحث کریں؟ اس بحث سے کسی کی شان کم نہیں ہوتی، کسی کی شان بڑھ نہیں جاتی۔ رسول اللہ کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کے اوپر گند پھینک دیتے تھے، کیا ان کی شان کم ہو گئی؟ رب العالمین ہے۔ تو اس لیے یہ ان باتوں سے اس مسلمانوں کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا، اختلاف بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ وہی پڑھیں جو مطلب علماء کرام نے آپ کو بتایا ہوا، لیکن رسول کی شان کو کم نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ وہ ہم جیسا ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، معصوم تو جب حضرت علی 70,000 سال پہلے پیدا ہو سکتے ہیں، تو رسول پاک کے نور کو تو کتنا بلند کیا اللہ میاں نے۔ اور یہ اللہ جب نبی پاک کو پیدا کیا، ان کے نور نے کتنے ہزار سال تو اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ یہ ہمیں کتابوں میں پتہ چلے گا۔ آپ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ آج کے جو یہ ہے، یہ اپنے حضرت فاطمہ کی شان میں یہ آیت اتری تھی، اور یہ حضرت فاطمہ وہی ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں خدا کی قسم فاطمہ اللہ والی ہے، خدا کی قسم فاطمہ اللہ والی ہے، عرش کی قسم فاطمہ عرش والی ہے، اور آسمان کی قسم فاطمہ آسمان کی حور ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور کعبہ کی قسم فاطمہ روئے کعبہ ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور اپنے
اسی طرح ان کی شان کے اندر مختلف قسم نے کیا، اور اس میں شک نہیں کہ قرآن کی حضرت فاطمہ قرآن کی یہ ام الکتاب بھی ہیں، اور یہ اپنے نفس رسول بھی ہے، اور یہ اللہ کی کنیز بھی، خاص ایک کنیز بھی ہیں۔ ان کی شان اتنی ہے حضرت فاطمہ کی، اتنی شان، اگر ان کو نہ بنانا ہوتا اللہ نے تو دنیا نہ بناتے۔ اللہ میں نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، رسول کی کئی حدیثیں ہیں، اگر میں نے فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں یہ دنیا نہ بناتا۔ اور ان کی توسل سے مانگا ہوا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو حل نہ ہو، صرف مانگنے کی بات ہے۔ ہر بندہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، لیکن کچھ بچے سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے کہ اس کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا۔ ہر بندہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور محبت کرنے کے بھی تقاضے ہیں۔ امام حسین نے اللہ سے محبت کی تو انتہا کر دی، اس کے دین کو بچایا، قربانیاں دے دی، اپنا گھر لٹا لیا۔ رسول پاک نے اللہ سے محبت کی تو اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ محبت کرنے کے بھی طریقے ہیں۔ جو محمد و آل محمد سے محبت کرے گا، اور رسول پاک خود کہتے ہیں، اللہ میں حضرت کہتے ہیں رسول پاک سے، جو فاطمہ، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں۔ اور رسول پاک بھی یہ کہتے ہیں کہ جس نے ان کی قدر نہیں کی اس نے میری قدر نہیں کی، جس نے میری قدر نہیں کی اس نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ اللہ میں نے ان کو بنایا ہے کہ ان کی یہ دین کے ستون ہیں۔ یہ اللہ میاں نے کا مقصد، مشیت خدا بھی یہی ہے، اور اس لیے یہ رسول پاک کہتے ہیں کہ میں سورج ہوں، حضرت علی چاند ہے۔ ہمیں اس کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا، ہمیں کم عقلوں کو اس میں گھسنا بھی نہیں چاہیے، لیکن علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کو ان کے بارے میں اہل بیت کیا ہے، کس طرح ہے، یہ آپ کو علم سے پتہ چلے گا۔ آپ کی خدمت میں ایک وہ دعا پیش کر رہا ہوں، یہ وہ دعا ہے جس سے کوئی ایسا مسائل ہی نہیں جو حل نہ ہوتا ہو۔ حضرت فاطمہ سے روایت ہے، اور اس کو دعائے نور بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو آپ نے یہ، میں اپنا پیچھے یہ دعا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کو تفصیل سے دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں۔ یہ دعا آپ نے جو ہے نا، یہ آپ نے 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے مسائل کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ اگر آپ بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، یا آپ کو کوئی حاجات ہے، یا آپ کا کوئی مسئلہ نوکری ہے، یا بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، یا کوئی مقدمے کے سلسلے میں ہیں، یا بدنامی کا خوف ہے آپ کو، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 20 دن کا عمل ہے، بہت پیارا عمل ہے، پاک عمل ہے، معصوم عمل ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے ایک تصویر پڑھنی ہے درود و پاک کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد آپ نے 5 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، دعائے فاطمہ میں آپ کو پیچھے دے رہا ہوں، اس کو آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک تصویر پڑھنی ہے درود و پاک کی۔ یہ آج آپ کا عمل ختم ہو گیا۔ اور اس کو پہلی دفعہ جب آپ شروع کر رہے ہیں، 20 دن سے پہلے ابتدا کر رہے ہیں، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس کا ہدیہ پیش کرنا ہے بی بی فاطمہ کو، خدمت میں پیش کرنا۔ روز پڑھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، روز پڑھ لیں گے، جتنے دن عمل کر رہے ہیں اتنے دن پڑھیں گے تو بہت بات ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھ سکتے اتنا، تو پہلے رات اس کو لازمی کر لیں۔ یہ اپنے وظیفے کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن ثواب کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک تصویر درود پاک کی پڑھنی ہے، 5 دفعہ دعائے فاطمہ پڑھنی ہے، پھر ایک تصویر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ میاں سے آپ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے۔ ایک بات میری آپ خدمت میں نوٹ کر لیں، میں آپ کی خدمت میں گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہوتا اللہ کی کوئی آیت، اللہ کا کوئی نام، اللہ سے فریاد ہماری نہ سنی جائے۔ ہم سنانے والے نہیں بنتے۔ اگر آپ کو اس طرح کی تکلیف پہنچے، گر گرا کر آپ مانگتے ہیں، اب دیکھو نا، بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں موبائل لینے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، گھر بنانے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی محبت ہے، بے چینی ہے۔ آپ اس طرح کی محبت تو کر کے دیکھیں، ان پاک ہستیوں سے دیکھیں، ان کو اپنا سمجھ کے دیکھیں، ان کے بارے میں پڑھ کر دیکھیں۔ یہی ہستیاں ہیں،
یہی ہستی ہیں جو دنیا میں تمام مسائل حل کروانے کے لیے آپ کو قریب بلاتی ہے کہ آپ ہم سے مانگیں، ہماری توسل سے مانگیں، ہمارا واسطہ دے کر مانگیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ میں کسی کی دعا قبول نہ کرے۔ مجھے حضرت رسول کی ایک حدیث اکثر یاد آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی دیوار میں سوراخ کر رہے ہیں کیل سے، آج کر رہے نہیں ہو رہا، کل کر رہا نہیں ہو رہا، آپ ڈیلی کرتے رہا کریں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ سوراخ کبھی نہ کبھی اس میں ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ سے آپ دعا مانگیں، اللہ سے اپنی فریاد کریں، توسل کریں بی کا یا معصومین کا یا پنجتن پاک کا، تو آپ کی دعا اگر آج قبول نہیں ہو رہی، کل نہیں ہو رہی، پرسوں نہیں ہو رہی، کبھی تو ہو ہی جائے گی۔ دینا تو خود خدا نے ہے، اس کے علاوہ آپ کہیں سے لے نہیں سکتے۔ اس پروردگار نے آپ کو دینا، ان کی توسل سے دینا ہے۔ ایک تو آپ کو ثواب ہو جاتا ہے جو آپ کرتے ہیں نا، یہ عمل وظیفہ کرتے ہیں، دودھ پاک پڑھ رہے ہیں، جس نے ایک بار دودھ پاک پڑھ لیا اس کو 10 نیکی لکھی جاتی ہیں۔ آپ ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں تو آپ کی کتنا ثواب مل رہا ہے، پھر آپ ایک عمل میں 200 بار پڑھ رہے ہیں، کتنا ثواب مل رہا ہے آپ کو، اور پھر آپ دعا پڑھ رہے ہیں، یہ تو ثواب آپ کا گویا، اور جو آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں، جو آپ کی پریشانی دور ہوگی، اور وہ ہوگی ضرور، صدق دل سے، خلوص دل سے آپ اس کو کر لیں، انشاءاللہ 20 دن کا عمل ہے، 10 دن میں آپ کی مشکل دور ہو جائے گی اور آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔